كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلال. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. اور اگر تمہیں اللہ رب العزت کا کوئی فضل مل جائے تو ضرور کہے گا تم میں اور ان میں دوستی تھی ہی نہیں. کہتا کیا ہے اے کاش کہ میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرنا. میرے محترم بھائیوں اور سامعین کرام، اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا ہے تاکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے جہاد کے لیے نکل کھڑے. آئیے معرکہ بدر کے اندر مسلمانوں کو بے مثال کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ غزوہ احد کے اندر کفار کا پلڑا بھاری رہا، جس سے کفار اور یہود و نصارہ کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ وہ سوچنے لگے کہ ہم مسلمانوں کو اب ختم کر دیں. اسی سوچ کے پیش نظر کفار اور یہود و نصارہ نے مدینے کے چاروں جانب سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گشت میں بھیجا کرتے تھے تاکہ یہود و نصارہ ان کفار کی ہر نقل و حرکت کا ہمیں علم ہو سکے. اس لیے ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا کہ ہر وقت چاق و چبند رہیے، اسلحہ پکڑے رکھیے اور ہر وقت تیار رہیے. اس ہنگامی صورتحال کے اندر اسی وقت بھی دشمن کے ساتھ لڑنا پڑ جاتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر دشمن کا ہم مقابلہ کر سکیں. جنگ کے مسائل سمجھانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ اے میرے پیارے نبی، یہ جو منافق ہیں یہ تمہارے آستینوں اور گھر کے بیدی اور سانپ ہوتے ہیں، ان سے بھی آگاہ رہنا بہت ہی ضروری ہے، ان کے عزائم سے آگاہ رہنا بہت ضروری. ان کا حال یہ ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ان کا حال یہ ہے جب کوئی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، آپ پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر فضل انعام ہوا ہے، بہت بڑا انعام ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے. اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی ان کے ساتھ اس مصیبت میں پڑ جاتے. یعنی یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اللہ کا انعام ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے، بڑی کامیابی ملتی ہے تو یہ پھر کیا کہتے ہیں یا لیتنی ہائے کاش، اے کاش، افسوس کہ ہم بھی ان کے ساتھ. اب اس آیت کو آپ نے خوب سمجھ لیا ہوگا، اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، آئیے سب سے پہلی چیز سمجھیے کہ یہ منافق جو ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں. اب ان کا حال اس آیت میں ہی پڑھ کے دیکھ لیجیے. جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت آتا ہے، کوئی آفت اور بڑی مشکل آتی ہے تو پھر یہ منافق کیا کہتے ہیں
یہ کہتے ہیں اللہ کا ہم پر انعام ہوا ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں، مشکل اوقات میں کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، یہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اسی مصیبت میں پڑ جاتے، اور جب اللہ رب العزت بڑی کامیابی سے سرفرازتے ہیں، بہت بڑی کامیابی عطا کرتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں، یا لیتنی، اے کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تاکہ ہمیں بھی وہ انعام مل جاتا اور لوگ دیکھتے یہ کتنے کامیاب ہوئے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اجتبا کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے ہمیں پہلے مضبوط رہنا چاہیے۔ کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی بات نہیں ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، ہمیں مضبوط رہنا چاہیے۔ اگر ہم مشکل وقت کے اندر اپنے آپ کو دوستوں سے الگ کر لیتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ رب العزت اسی وقت کے اندر کسی موڑ پہ اللہ کامیابیاں دے دیتے ہیں، بڑی کامیابیاں دے دیتے ہیں، اس وقت پھر ہمیں پچھتاوا ہوگا، افسوس ہوگا کہ کاش ہم بھی اس کامیابی میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے مشکل وقت ہو تو مشکل وقت میں بھی ہمیں ساتھ ہی رہنا چاہیے اور مضبوط پر رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ دے۔ ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں مشکل اوقات سے بھی گزرنا چاہیے۔ جب مشکل وقت آ جائے تو پھر بھی ہمیں کھڑا رہنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں کامیابیوں سے سرفرازے۔ اس آیت سے اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے اسباق سکھلائے ہیں۔ سب سے پہلا سبق، امت کو انفرادی اور اجتماعی طور پر جہاد کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر وقت اپنا دفاع مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا سبق اور اہم سبق ہے، منافق کو دنیا اور آخرت میں پچھتاوا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا